لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ناظرین کمنٹس میں اپنے سوالات کو، اپنے معاملات کو، اپنے خوابوں کو لکھتے ہیں، ہم ان کو جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات، معاملات اور خوابوں کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی بھی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ پیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے، میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سنیے کہ پیر کس کو کہتے ہیں۔ پیر، یہ پیر بولیں، مرشد بولیں، ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ یہ مرشد کامل یا مربی یا پیر، کچھ بھی بول لیں، یہ کوئی خود بخود بنی ہوئی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ کوئی خود پیر بن بیٹھ جائے، جی نہیں ہوتا۔ یہ پیر خود بنے بیٹھے ایسی چیز نہیں ہے پیر ہونا، بلکہ جس طرح آپ قرآن کی ساری عبارت کو صرف سند متصل کی وجہ سے اللہ کا کلام جانتے چلے آتے ہیں، جس طرح آپ بخاری و مسلم کی کسی روایت کو محض اس لیے حدیث یعنی رسول کا کلام مانتے ہیں کہ وہ معتبر اور مسلسل اسناد کے ساتھ رسول اللہ سے روایت ہوئی ہے، ٹھیک اسی طرح اس مرشد کامل کا دل بھی ایسے ہی مضبوط واسطوں کے ساتھ رسول اللہ کے دل سے ملا ہوا ہوتا ہے، تب جا کے آدمی پیر ہوتا ہے۔ آپ کسی حدیث کو حدیث کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس حدیث کی سند ہوتی ہے، مکمل ایک سند ہوتی ہے۔ سند کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے حدیث ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، اور انہوں نے پھر اللہ کے رسول سے سنا۔ جب تک یہ سند نہیں ہوتی تب تک آپ اس کو حدیث نہیں مانیں گے۔ اللہ کے کلام کو، آپ قرآن کو اللہ کا کلام کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، سند ہے نا، رسول اللہ کی زبان یہ سند ہے۔ تو ویسے ہی پیر بننے کے لیے یہ ضروری ہے روحانی طور پر کہ اس آدمی کا دل قلب رسول یعنی رسول اللہ کے دل سے ملا ہوا ہو، اس کا روحانی رابطہ اتنا مضبوط ہو کہ روحانی طور پر وہ اللہ کے رسول سے الحمدللہ تعلق رکھتا ہو۔ اس کا رابطہ روحانی بھی ایسے ہی زنجیر کی مضبوط کڑیوں کی طرح سرچشمے روحانیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے اللہ کے رسول سے۔ جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ کی احادیث اور اقوال کو اپنی کتابوں میں ضبط و نظم کے ساتھ محفوظ کرتے رہے، اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ کے انوار اور آثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اپنے سینوں کو منور کرتے رہے۔ ادھر رسول اللہ کا قول بذریعہ حدیث ایک سینے سے دوسرے سینے میں نقل ہوتا رہا، تو امام بخاری اور امام مسلم نے بخاری اور مسلم لکھی، اور ادھر رسول کا حال ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا رہا، اور دونوں شعبوں کی تکمیل صحابہ کی زمانے میں بھی کئی شخصیات کے حصے میں آئی ہیں، جن میں ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر ہیں، عثمان ہے، علی المرتضیٰ ہیں، ابو ذر ہیں، سلمان فارسی ہیں، ابو عبیدہ ہیں، ابو دردہ ہیں، ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم کے نام سر فہرست ہیں۔ یعنی ایک طرف حضور کا قال، حضور کے اقوال صحابہ نوٹ کر رہے تھے، صحابہ سے تابعی سے اور دیگر لوگ لکھ رہے تھے، ویسے ہی حضور کی باطن، حضور کی روحانیت، حضور کا حال، یہ بھی الحمدللہ حضور کے ذریعے صحابہ اور صحابہ کے ذریعے پھر اولیاء کرام لے رہے تھے۔ تو جنہوں نے حضور کی قول کو جمع کرا وہ حدیثیں جمع کر لیے، اور جنہوں نے حضور کی باطن کو لیا، حضور کی حال کو لیا، الحمدللہ وہ تصوف کی دنیا میں، پیر و مرید کی دنیا میں الحمدللہ تشریف لائے، کہ صحابہ کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے۔ ان کی محبت سے تابعین کی جماعت تیار ہوئی، تابعین سے تبع تابعین فیض حاصل کیا، اور اسی طرح سینہ بسینہ یہ روحانیت اور مرتبہ احسان کی کیفیت منتقل ہوتی رہی۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی مرتبہ احسان تک پہنچنا چاہے تو یہ کسی کامل شخصیت سے وابستہ ہوئے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ جی ہاں، یہ یاد رکھیے گا، کوئی خود پڑے بیٹھتا ہے، آج کل پیروں کی بھی کمی تھوڑی ہے، کوئی بھی پیر بنا بیٹھا ہے، شریعت کا عطا پتہ نہیں ہے، عمل کا عطا پتہ نہیں ہے، نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں، ہاتھوں میں 10 انگلیاں پہن رکھا ہے، بالوں کو بڑھا رکھا ہے، نمازوں کا پتہ نہیں ہے، شریعت کا پتہ نہیں ہے، دین کی معلومات کچھ بھی نہیں ہے، اور خود کو پیر بنائے بیٹھے ہیں۔ ایسے جاہل لوگوں سے خود کو دور رکھیے گا۔ پیر ہونے کے لیے بنیادی چیز ضروری ہے، وہ ہے عالم ہونا۔ جی ہاں، عالم ہونا پیر کی بنیادی شرط میں سے ہے۔ اگر کوئی عالم نہیں ہے اور خود کو پیر کہتا ہے، ہرگز اس کو پیر نہ مانیے گا، ہرگز اس کی محفل میں نہ بیٹھیے گا، ہرگز اس سے سلام کلام نہیں بلکہ اس کی صحبت سے دور رکھیے گا، کیونکہ اس طرح کی جعلی اور ڈھونگی پیروں نے
پیر و مرشد والے معاملات کو بہت زیادہ بدنام کر کے رکھا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں کڑے ہیں اور اپنے گردن میں بہت ساری مالائیں پہن رکھا ہے، انگوٹھیاں ہیں، تو بال بڑے بڑے رکھے ہیں، تو چاہے وہ کوئی بھی ہو جائے آپ اس کو ہرگز پیر نہ سمجھیں۔ پیر کے لیے بنیادی چیز ضروری ہے، وہ ہے شریعت کی پابندی۔ اگر شریعت کے پابند ہیں تو الحمدللہ، شریعت کے پابند نہیں ہیں تو بالکل ان کی صحبت سے بچیے۔ پیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی پیری کامل سے مرید ہوں، پھر ان کا پیر ان کا پیر ان کا پیر ان کا پیر، یہاں تک کہ وہ رشتہ رسول اللہ تک جا پہنچے، تب جا کے آدمی پیر ہوتا ہے۔ ایسے ہی کوئی خود کو پیر کہلوائے، پیر کہے، تو یہ کوئی معاملہ نہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے بچیں۔ پیر کون ہوتے ہیں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔